پلیز السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس سمرسد. پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب موجود ہیں. الحمدللہ ہم آلریڈی پروگرام کر رہے ہیں. جیسا کہ آج جو ہے خادم رضوی صاحب کی کل وفات ہوئی ہے، اس حوالے سے حافظ صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. کسی بھی انسان کا دنیا سے جانا بہت سوں کے لیے صدمے اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. ایسے ہی رضوی صاحب کا دنیا سے انتقال ان کے متابعین اور محبین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. سوشل میڈیا پہ جس قسم کے تبصرے تجزیے ان کی وفات کے ساتھ نسبت سے ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں فرمانا یہ ہے کہ ہمیشہ اعتدال کا رستہ اختیار کریں، خیر الامور اوسطها. جہاں تک مرحوم کے عقائد و نظریات کا تعلق ہے تو یقیناً ان پہ بہت ساری بحث کی جا سکتی ہے، ان کی زندگی میں بھی ہوتی رہی. جب تک یہ نظریہ اور عقیدہ موجود رہے گا اس پہ بحث ہوتی رہے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ تبصرہ آ رہی کہ انہیں معیناً جنتی قرار دینا یا معیناً جہنمی قرار دینا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اختیار ہے، اس کے قانون کے تابع جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کی رضا ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کے تبصرے تجزیے بندے کی آخرت بگاڑنے یا سنوارنے میں بہرحال مؤثر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ ہی فی الارض، بندوں کی گواہی پر اللہ فیصلہ کرتا ہے. تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات اور اپنے سے مخالف مسالک اور شخصیات پہ ان کے تبصرے تجزیے موضوع بحث رہے ہیں، رہیں گے، اور بسا اوقات بہت تکلیف دہ تبصرے اور تجزیے ان کی طرف سے آتے رہے. لیکن اس موقع پر جہاں ان کے محبین اور ان کے لواحقین سارے صدمے میں ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. نہ کسی جانے والے کو گالیاں دینا روا ہے، اور نہ ہی اس کے عقائد اور نظریات سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے بعض کلمات کو لے کے اسے اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کرنا اور اس کی رحلت کو اسلام کا نقصان قرار دینا یہ ٹھیک ہے. اسلام کا نقصان کبھی نہیں ہوتا، کسی کے جانے سے نہیں ہوتا. تحریکیں ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. کسی کے رہنے سے کسی تحریک کو فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کے جانے سے کسی تحریک کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اسلام کا نقصان نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ ذوالجلال والاکرام کی مشیت کو منظور تھا دنیا میں تشریف فرما رہے. جب اللہ ذوالجلال والاکرام کی مشیت کی منظوری یہی تھی تو دنیا سے تشریف لے گئے. اب ان سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے اسلام کے لیے. لیکن میرے خیال میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ان کے جانے سے اسلام کا نقصان ہو گیا. کسی کے رہنے سے یا کسی کے جانے سے اسلام کا نقصان نہیں ہوتا. یہ تحریکیں ہیں، کسی کے رہنے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے، کسی کے جانے سے انہیں نقصان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی رحلت کے اس موقع پر بہترین طریقہ خاموشی ہے. ادب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ ایک بڑے طبقے کے نمائندہ تھے اس اعتبار سے بھی، اور خاص طور پہ اس حیثیت میں کہ جس نظریے کا میں حامل ہوں، جس اخلاقی قدروں کا میں دعوے دار ہوں، کیا مجھے میرا اسلام، میرا نظریہ، میرا مسلک یہ حق دیتا ہے کہ میں کسی کی میت پر یوں تبرہ کروں اور اس قسم کی فتویٰ بازی کروں؟ تو ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے.
اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رہا مسئلہ یہ آپ اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، بھئی یہ ہر کسی کا ذاتی فعل ہے۔ جی اللہ وحدہ لا شریک نے یہ اختیار، سمجھ اور صلاحیت ہر انسان کو دی ہے، وہ ان کے عقائد و نظریات دیکھ لے اور اس کے مطابق اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تو دعا کر دے۔ دعا کرنے کے بعد بھی یہ گارنٹی تو نہیں ہے کہ کسی کی ہوئی دعا کسی کے حق میں لازمی قبول ہو جائے گی یا لازمی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اختیار اللہ ذو الجلال والاکرام کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے عقائد اس قابل تھے، وہ ملت اسلام کا حصہ ہے، ملت پہ فوت ہوا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور نہیں چاہتے تو نہ کریں۔ تو اس پہ سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ کرنا اور برا بھلا کہنا اور آپس میں، اچھا وہ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں پیش ہو گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک ہی مسلک کے ماننے والے ایک دوسرے کو گالیاں دیے جا رہے ہیں، کسی کے نزدیک وہ صلاح الدین ایوبی ہے اور کسی کے نزدیک وہ بالکل دوسری بیلٹ کا آدمی ہے، تو وہ تو چلا گیا، اور اس کے محبین یا اس کے ماننے والے وہ اپنے اپنے طریقے پر اس کی موت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ غم کا اظہار کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے جیسا اس طبقے میں ایک تصور اور سلسلہ ہے۔ لیکن یہ جو باہم دست و گریباں ہیں نوجوان اور خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، تو یہ تو ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو انہیں کیا پڑی ہے کہ ایسے خام خواہ پرائے مسئلے میں کسی کے ایمان کی شہادت دیں یا کسی کے نقص ایمان کی شہادت دیں۔ نہیں، اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اسے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ پروفیسر حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہے تھے، تو ہم سب کو اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔